باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھے محمد عزاداران امام گلستان ہند بامبے کی 5ویں مجلس 5th مجلس ہے ہسٹری آف اسلام جو نبی آدم سے شروع ہوئی اور اللہ کے رسول پہ آ کے ختم ہوئی. یہ وہ ہسٹری ہے آئی کین سے اٹس ریئلی ہڈن ہسٹری، چھپی ہوئی تاریخ ہے. اتنی پرانی تاریخ ہے، یہ پرانی ہسٹری ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس آیا وہ ہمارے علماء کا میں کہوں کنٹریبیوشن ہے، احسان ہے ان کا کہ انہوں نے ذمہ داری سمجھ کے اتنے پرانے واقعات کو ہسٹری میں لکھا. اگر وہ نہیں لکھتے تو آج ہمارے پاس یہ ہسٹری نہیں آتی. بہت انٹرسٹنگ ہسٹری تھی لیکن وقت کی تنگی اور ٹائم نہیں تھا، اسی لیے جو ہے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. یہ وہ ہسٹری ہے کہ کنٹینیوس اس پہ مسلسل آپ نبی آدم سے پھر شروع کر سکتے، جو واقعات میں نے چھوڑے پھر اس کو بدل سکتے. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب نوح نے کشتی بنائی، آرک آف نوح جو کہ جسے کہتے، جس کے آج بھی کچھ پیسز جو پنجتن کے نام کے تھے، آئی تھنک اٹس ان رشین میوزیم اور UK کے میوزیم میں ہے. وہ بھی ایک ہسٹری ہے. دوبارہ کشتی نوح تیار ہوئی. یہ وہ ایریا ہے عراق کا بابل جسے آج کوفہ کہتے ہیں. مسجد کوفہ جو ہے یہ وہی اسپاٹ ہے جہاں نبی نوح رہتے تھے. اس زمانے میں مسجد کوفہ نہیں تھی بلکہ ایک عام آبادی تھی اور وہیں پہ ان کا گھر تھا. ان کے گھر کے پاس ہی انہوں نے کشتی بنائی تھی، آرک جسے کہتے ہیں انگلش میں. اور بڑی ہیوج کشتی، جیسے میں نے کل کہا 1200 فیٹ 300 فیٹ اور 80 فیٹ اس کی ہائٹ تھی. اور اس میں انہوں نے ڈیکس بنائے تھے. اوپر کا ایک ڈیک تھا، مڈل ایک ڈیک تھا، نیچے ایک ڈیک تھا. ڈیکس کے اوپر وہ کشتی تھی اینڈ اتنی بڑی تھی کہ اس وقت کے لوگوں کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیا کام کر رہے کہ کشتی بنا رہے، وہ بھی صحرا میں، جبکہ بارش کبھی ہوتی نہیں، سالوں بارش نہیں ہوتی، اور اس میں یہ کشتی بن رہی. تو بار بار اچھا یہ کشتی بھی جو بنی نا اٹ ٹک 500 ایئرس، 500 سال تک نبی نوح کرتے رہے اس میں کام. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت کرم ہے اللہ کا کہ وہ عذاب نازل جلدی کرتا ہی نہیں. رحمت کو جلدی نازل کرتا، عذاب کو نہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کی رحمت امیڈیٹلی آتی. رحمت کے کئی دروازے کھولنے کے لیے. جیسا آپ کو رحمت چاہتے ہو تو معصوم بچوں کو آگے بڑھا لو. بچے اگر زمین پہ ہاتھ رکھ کے یا ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرے تو فوراً رحمت آتی. کبھی کوئی پرابلم ہے، بچے کو گود میں اٹھاؤ، گود میں اٹھا کے اس کے ہاتھ میں سجدہ دو یا مولا حسین یا مولا علی کے روضے کی تصویر دو، اور معصوم بچے کو بولو آسمان کے نیچے ہاتھ اٹھا دو، اور خود پیچھے سے دعا کرو بچہ آمین بولے. پہاڑ ٹل جائے گا تمہارے سامنے سے. پہاڑ اتنا عجیب ہے اللہ کا کرم کہ اگر معصوم بچے دعا کر دیں تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. یہ بہترین طریقہ ہے دعا مانگنے کا. جب کشتی پوری تیار ہو گئی اور پنجتن کے نام اطراف میں آ گئے، نوح نے بتایا تھا کہ یہ کشتی ہے، جو اس پہ سوار ہوگا اس کو نجات ملے گی. اب طوفان آنے والا ہے. تو جب نیوز دے رہے تھے طوفان آنے والا ہے تو لوگ ہنس رہے تھے، ہنس کے کہہ رہے تھے کہ معاذ اللہ کیسی باتیں کر رہے، دیوانے باتیں کر رہے. اور بار بار نبی نوح کو یہی بولتے تھے کہ معاذ اللہ آپ دیوانے ہیں.
اسی طرح بات کرتے تھے اور اتنا توہین کرتے تھے، اتنی اذیت پہنچاتے تھے، اتنے پتھر مارتے تھے کہ بعض وقت نوح گھر سے نہیں نکل سکتے تھے، اتنی تکلیفیں دیتے تھے. لیکن ان کا ڈٹرمنیشن اتنا تھا، اتنا ڈیڈیکیشن تھا ان کے پاس کہ انہوں نے مسلسل تبلیغ کی. یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، جب بھی تم کوئی اچھا کام کرو گے نا، کوئی بھی لا کے تمہارے کو فلاورز کا بکے نہیں دے گا. آج کے زمانے میں کوئی بکے لا کے نہیں بولے گا اور پیچھے آگے پیٹ نہیں کرے گا، او یو ہیو بہت اچھا کام کیا تم نے، ویل ڈن، کوئی نہیں بولے گا، بلکہ پتھر ماریں گے. اگر کوئی پتھر مارے، لٹرلی پتھر نہیں ماریں گے. آج کے زمانے میں پتھر ماریں گے کس کی مجال، لیکن آج کے زمانے میں آپ کے اوپر تہمت لگائیں گے، آپ کو برا بلا بولیں گے، آپ کے کام کو کنڈیم کریں گے، اس لیے کہ وہ لوگ یہ کام نہیں کر سک رہے نا. آپ سمجھے میری بات؟ ہمارا یہ نیچر کو بدلنا ہے، نیچر کو بدلنا ہے. یہ نیچر امام علی کے شیعوں کا نہیں ہے، یہ نیچر مومن کا نہیں ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا تم نہیں کر سکتے تو تم اس کو انکریج کرو، تم اس کو سپورٹ کرو. یہ سب میں آج بھی ہمارے پاس یہ پرابلم ہے. اگر کوئی اچھا کام کر رہا، کوئی نیک کام کر رہا، کوئی دین کے لیے کام کر رہا، کوئی اسلام کے لیے کام کر رہا، تو فوراً اس پہ کرٹیسائز کرتے، کہ اتنا کرٹیسائز کرتے، اتنا کنڈیم کرتے کہ وہ بندے کا مورل ختم ہو جاتا. کبھی مت کرو. اگر تو ہر چیز پیسہ نہیں ہے، تم پیسہ نہیں دے سکتے بٹ مورل سپورٹ تو دے سکتے نا. کوئی کام اچھا کرے، کوئی اچھا کام کرے، اس کو انکریج کرو. آلویز علامت مومن ہے، صفت مومن ہے کہ تم اچھے کام کی صفت کرے اور تعریف کرے. دشمن بھی اگر تمہارا ہے اور وہ اچھا کام کر رہا، اپریشیٹ کرو اس کو، آلویز اپریشیٹ کرو. یہ علامت مومن ہے. یہ جو ہے نا حسد کی بیماری ہے. حسد یہی وہ بیماری ہے کہ جو تمہارا کیریئر کو، تمہارے کردار کو، تمہاری زندگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. حسد کوئی اینڈ نہیں ہے. حسد کا بدترین بیماری ہر انسان کے پاس حسد ہے. میں یہ نہیں بولتا کہ 100%، بٹ ایم ٹیلنگ یو، عورت ہو، لڑکی ہو، کوئی اچھا ایجوکیشن حاصل کر رہی حسد کر رہے، کوئی اچھا کام کر رہی حسد کر رہے، کوئی اچھا ڈیولپ کرا، اس نے بزنس میں گرو کیا، اس پہ حسد کر رہے، اس پہ کرٹیسائز کرے. یہ پیچھے بات کرنے کا طریقہ چھوڑ دو، یہ تمہاری پہچان نہیں ہے. ڈونٹ ٹاک آن دا بیک. ارے میں افسوس سے بول رہا یہ بات. کھانے پہ جاتے ہیں لوگوں کے پاس، دعوت میں گئے ہوئے، کھانا کھائے، کھانا کھا کے بھی ٹیبل پہ جو ہوسٹ ہے وہ اندر گیا، نمک کم ہے. میں کیا بول رہا ہوں؟ مطلب ہاؤ کین یو سے دس؟ ہاؤ کین یو سے دس؟ ایک بندے نے اتنی محنت کر کے تم کو کھانے پہ بلایا، اپنا پیسہ خرچ کیا، اس کی وائف نے بنایا، اور تم اس کو یہ بول رہے؟ کتنی بری بات ہے، کتنی انسلٹنگ کی بات ہے. تمہارا کیریکٹر، تمہارا کیلیبر معلوم ہوتا، کیلیبر معلوم ہوتا کہ ہاؤ یو آر. بولنے سے، پیسے سے عزت نہیں ہے، تمہارے کردار کی عزت ہے، کیریکٹر کی عزت ہوتی. کبھی یہ مت سمجھو کہ میرا اسٹیٹس ہے، میرے پاس کروڑوں روپیہ ہے، سو واٹ، سو واٹ. پیسہ ہے تو کیا، کردار کیا ہے تمہارا، کیریکٹر کیا ہے تمہارا، تمہاری زبان کیا ہے. بدترین گناہوں میں سے گناہ، میری ٹاپک سے میں ہٹ جاؤں گا اس لیے میں اس کو بات یہیں روک رہا. بار بار نو بول رہے، ہر آدمی آگے ان کو اعتراض کر رہا، ان کو پتھر مارا، بولا کیا دیوانے بنے کی باتیں، کون سا طوفان آنے والا. اور نو بار بار اعلان کر رہے، ایسا چھپ کے طوفان نہیں آیا، یہ عظیم عذاب تھا، عذاب تھا اللہ کا، عذاب الہی تھا. اور ایسا بڑا عذاب تھا کہ اللہ نے طوفان ختم ہونے کے بعد اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی ہے اور کہا ہے کہ اے نو، تمہاری خواہش تھی، تم نے بولا تھا، اس لیے میں نے طوفان بھیجا، لیکن میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہتا کہ اب اس کے بعد میں اپنی مخلوق پہ یہ عذاب نازل نہیں کرتا. کتنا کریم ہے، کتنا کریم. اور عذاب کس پہ آ رہا تھا؟ جو نافرمان تھے، جو بالکل نافرمان تھے. اب سوچو، نافرمان کے ساتھ اللہ کا ایٹیچیوڈ یہ ہے، کیا بولا میں، نافرمان کے ساتھ اللہ کا یہ کلام ہے. ہمارے ساتھ کوئی نافرمانی کرے، ہم تو اس کے خاندان کو گنا دیں گے، ہم بولیں گے اچھا ہوا اس پہ عذاب آیا.
وہ کتنا کریم ہے. سیکھو. میری کوئی تقریر میں بغیر میسج کے میں ہسٹری نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو پورا اس ہسٹری کو اپنے پیغامات کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم سیکھنا، آپ ہسٹری سمجھ کے یہ تاریخ مت سنو، بلکہ اس میں جو میسیجز ہے وہ میسیجز کو لو کہ یہ محرم میں ہاؤ کین وی چینج آور سیلف. آپ دیکھو مسلسل اس کی نافرمانی، انہیں خدا کسی اور کو خدا بول رہے تھے، بت پرستی کر رہے تھے، آگ کی پوجا کر رہے تھے. اس کے باوجود جب ان کو پانی سے مارا اللہ نے، عزت و جلال کی قسم کھا کے کہا کہ اب میں یہ عذاب نازل نہیں کروں گا، اس لیے کہ میری ساری مخلوق مر گئی. کتنا کریم ہے پروردگار. اور ہم ذرا اتنا سا میری عزت پہ بات آ جائے، ذرا سا اتنا ناراض ہو جاؤں کسی سے، پورے سب کو گنا دے. اچھا، اور افسوس کی بات ہے اس کے منہ پہ نہیں بولتے، پیچھے بولتے. کتنی افسوس کی بات ہے یار. پھر یہ کیریکٹر ہے ہمارا، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کا بول رہا. اور اللہ وہ کریم 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 کریم. ہوا کیا؟ نوح نے کہا کہ بہت جلدی طوفان آنے والا ہے. یقین کسی کو نہیں آیا. مسجد کوفہ کے اندر آج بھی جو جاتے ہیں مسجد، اللہ ہم کو پھر زیارت نصیب کرے. بہت بابرکت مسجد، اتنی بابرکت مسجد ہے کہ جس مسجد میں میرا مولا نے نماز پڑھائی ہے وہ مسجد ہے. اسی کے پہلو میں آج بھی میرے مولا کا گھر ہے. وہاں زائرین ماشاءاللہ سب میرے سامنے. تو ہوا کیا؟ آج بھی اس مسجد میں جہاں سے پانی نکلا تھا تندور، وہ آج بھی موجود ہے. اچھا، پرانے زمانے میں روٹی جو بناتے تھے وہ تندور میں عورتیں روٹی ڈالتی تھی. آج کل بیچاری عورتوں کو ٹائم ہی نہیں ہے ڈالنے کا. آج کل تو ماشاءاللہ کوکس ہیں اور زبردست میڈز ہیں. وہاں پہ پوری فیملی کے لیے وہ لوگ روٹی ڈالتے تھے. تو آج کل تو گیس سسٹم، مطلب ایک دنیا کی ماشاءاللہ فیسلٹیز ہے. اس کے بعد بھی ہماری عورتوں کو ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں کیا بولوں اس پہ. تو روٹی جو ڈالتے تھے تو تندور میں روٹی ہوتی تھی. تو وہ نبی نوح کا تندور تھا. آج بھی وہ تندور جگہ ہے. تندور پورا بنا ہوا تھا. جناب نوح کی ایک وائف، ون آف ہز وائف روٹی ڈال رہی تھی. ایسا روٹی ڈال رہی تھی تو تندور میں سے پانی نکلنا شروع ہوا. تندور آگ سے بھرا ہوا ہے لیکن اندر سے پانی آنے لگا. یہ دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی نبی نوح کے پاس آئی کہ تندور میں سے پانی آ رہا. نوح سمجھ گئے. نوح نے جلدی آئے تیز اور لڈ لگا دی. اس کے اوپر لڈ لگا دی اور پورا عراق کا موسم، پوری دنیا کا موسم، بالکل بادل چھا گئے. ٹوٹل پوری دنیا پہ بادل چھا گئے. ایسے بادل چاہے ایسا پورا ایسا. اور پھر رنگ بدلنے لگا بادل کا. وائٹنس سے بلیک ہو گئے. ٹوٹل بلیک بادل، اندھیرا چھا گیا اور زبردست ہوا چلنے لگی، ٹھنڈی ہوا. پورا عراق کی پوری دنیا میں ایک ہنگامہ مچ گیا. بادل ایسا چاہے اور اس کے بعد سے جب ٹھنڈی ہوا چل کے آسمان سے ہلکی ہلکی بارش شروع ہوئی. جب بارش شروع ہوئی نوح تو سمجھ گئے نبی خدا ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار اگر تو نے وعدہ کیا ہے بچانے کا، اب یہ بارش اور یہ طوفان میں کیسے جاؤں گا فیملی کو لے کے. کہا نوح گھبراؤ مت، ہم نے وعدہ کیا ہے. کیا بات ہے. اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے وعدہ کیا ہے نا اس کو پورا کروں گا. دوستو یہ بہت بڑا پیغام تھا. اللہ کیسے وعدے کو پورا کرتا، مومن بھی کرے. If you have promised something then do it, otherwise don't promise. یہ مت بولے انشاءاللہ میں کروں گا. What do you mean میں کروں گا؟ انشاءاللہ بھی اور میں بھی. یہ سب سے بڑا میسج تھا. انشاءاللہ کے ساتھ میں کیسا؟ انشاءاللہ وہ کرے گا، میں نہیں کروں گا. تو نبی نوح نے کہا کہ پروردگار، تو کہا نوح گھبرا مت، ہم نے وعدہ کیا. اپنی فیملی کو جمع کرو. نوح نے اپنی فیملی کو جمع کرنا شروع کیا اور کچھ مومنین کو جمع کیا جو ریئل مومن بنے ہوئے تھے. جمع کیا. جمع کر کے نوح نے کہا سب کو کشتی میں سوار ہو جاؤ. سب فیملی ممبرز کشتی میں سوار ہوئے. اور نوح کی پوری فیملی سوار نہیں ہوئی. جناب نوح کی ایک بیوی، ایک وائف اور ایک بیٹا وہ سوار نہیں ہوئے.
اس لیے کہ ہر طرف پورا عراق پچ ڈارک جس کو بولتے رات ہو گئی تھی، اندھیرا چھا گیا، بادل اتنے جم گئے. تو جیسی وہ نوح کشتی کے پاس پہنچے، ہلکی ہلکی ڈرزلنگ ہو رہی. اللہ نے حکم دیا نوح جتنے جانور ہیں ان کے پیئرز کو رکھو، پیئرز لائک میل فیمیل اس کو رکھو، بلا لو، پوری دنیا سے بلا لو. نوح نے کہا پروردگار میری آواز اتنی کمزور، میں کیسے پکاروں، آئیں گے کیسے؟ تو اللہ نے کہا تم گھبراؤ مت نوح، تم صرف آواز دو، ہم ہوا کے ذریعے تم تک پہنچا دیں گے. نوح نے پکارا رائٹ ساؤتھ ویسٹ ایسٹ نارتھ چاروں طرف جانوروں کو پکارا. تو جانوروں کو اللہ کی شان دیکھو، ہوا کے ذریعے. مثال کے طور پہ عراق میں ہے، میں مثال دے رہا ہوں، کیلیفورنیا میں کوئی جانور ہے وہاں سے آئے. مثال کے طور پہ آسٹریلیا میں جیسے کینگروز ہوتے، مثال دے رہا ہوں، کینگروز آسٹریلیا کا جانور ہے. اور آسٹریلیا کہاں ہے؟ عراق کا ہے. آسٹریلیا بالکل ڈاؤن انڈر ہے اور عراق یہاں ہے، دنیا کا آخری کونا ہے آسٹریلیا. مثال دے رہا ہوں، کینگرو کو آنا ہے تو کینگرو کو اللہ نے سارے جانوروں کو ہوا کے ذریعے عراق کو مسجد کوفہ پہنچا دیا تھا. سارے جانور آئے. نوح نے کہا پروردگار اس میں چھوٹے جانور بھی ہے لائک چونٹی اینٹ، اس کا کیا کرنا؟ کہا وہ بھی گھبرا مت، اس کو بھی میں ہوا کے ذریعے تمہارے پاس بھیجتا ہوں. ہر جانور آنے لگا. نوح ایک ایک پیر آتا تھا، میل فیمیل. کیا شان ہے دیکھو اللہ کی، میل فیمیل میں اللہ. اچھا نوح نے جو ڈیکس بنائے تھے وہ کیوں بنائے تھے؟ سب سے نیچے کا جو ڈیک تھا اس میں سارے وائلڈ اینیملز تھے لائک ٹائیگر، لائن، چیتا، یہ سب ان کے پیرز کو اندر بھیجا. اچھا اس زمانے تک کیٹ اینڈ پگ، بلی اور سور، کیٹ اینڈ پگ وہ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے، پیدا نہیں ہوئے تھے جب تک نبی نوح کے زمانے تک وہ دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے. ان کے علاوہ ایون سانپ، سنیک وہ آیا. سب کے پیرز کو اللہ نے بھیجا. جتنے چھوٹے جانور تھے چھوٹے، ان کو نوح اپنے ساتھ اوپر لے کر چلے پنجروں میں. دیکھو خیال دیکھو اللہ کا. نوح کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر رہا تھا، حکم الہی پہ کرتا تھا کیونکہ یہ جانور کچل نہ جائے. نیچے شیر، بوڑھے وائلڈ اینیملز تھے اور بکری، شیپ، گوٹ، یو کین سے کاؤ، بیفلو، یہ تھے. شیر بھی ہے وہ بھی ہے. لیکن نوح نے کہہ دیا تھا سنو نجات لینا ہے تو خاموش رہنا. یہ وقت انشاءاللہ آئے گا ظہور امام کے بعد. ایک ہی ڈیک کے اوپر کشتی نوح میں شیر بھی ہے، بکری بھی ہے. نہ شیر بکری کو دیکھ رہی نہ بکری شیر کو دیکھ رہی. ڈر بھی ختم ہو گیا تھا، جو ڈر انشاءاللہ ظہور کے بعد آئے گا. ظہور کے بعد کے حالات میں یہ کہا گیا کہ ایک ہی دریا پہ شیر اور بکری پانی پیئیں گے، نہ وہ شیر کی طرف دیکھیں گے نہ بکری کی طرف دیکھیں گے. یہ لوگ پورے آگے نیچے رہ گئے. برڈز آئے، وہ برڈز کو بیچ میں رکھا. اس کے بعد اوپر پوری فیملی ممبرز تھے اینڈ جو مومنین بنے تھے وہ لوگ اوپر تھے. پورے تیار ہو گئے. نوح نے دیکھا یار میری وائف نظر نہیں آ رہی، جو کہ کتنا چاہتے تھے بیوی کو چاہنا چاہیے. بولنے کی آج کل ضرورت ہی نہیں ہے. سر بات پڑھے محمد یار بابا سے بلند پڑھے نا. دیکھا کہ فیملی میری ایک وائف اور میرا ایک بیٹا نظر نہیں آ رہا. پلٹ کے دیکھا ابھی فل فلیٹ بارش شروع ہوئی، ڈرزلنگ ہو رہی خالی. تو نوح نے کہا اپنی بیوی سے کہ آجا اس میں سوار ہو جا. اس نے کہا نہیں میں اس میں سوار نہیں ہوتی. کہا کیوں نہیں ہوتی؟ کہا یہ کشتی تھوڑی بچ جائے گی. اتنا بڑا پہاڑ اس وقت نجف اشرف میں اس طرح کتاب ایک بہت بڑا ریت کا پہاڑ تھا، ریت کا، سالڈ ریت کا، ہیوج لائک ماؤنٹ ایوریسٹ، ہیوج پیک تھی اس کی وہ پہاڑ. اس کی بیوی نے کہا کہ نہیں میں وہاں جاؤں گی. اسی کا بیٹا
اس نے کہا وہ بھی کہ میں بھی پہاڑ پہ چلے جاؤں گا. نوح پکار رہے، نبی خدا پکار رہا کہ بیٹا آج کوئی بچانے والا نہیں، آج کوئی نہیں بچائے، صرف کشتی بچائے گی. سمجھے؟ وہی بچائے گی. اللہ کا رسول کہہ رہا کشتی کی مثال میرے اہل بیت کی جیسے ہے. جو اہل بیت سے وابستہ ہوگا، کشتی نوح جیسے اہل بیت بنی، اسی طرح کشتی اہل بیت ہے جو نجات دے گی اسلام کے چاہنے والوں کو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس کے بعد پکارنے لگے کہ بیٹا آج کوئی نہیں بچانے والا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا، کشتی تھوڑی بچائے گی، کشتی تو ڈوب جائے گی. نوح نے ہاتھوں کو بلند کیا، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، ہی از مائی سن، مائی اون سن. ابنی کہا، میرا بیٹا. آواز آئی موسیٰ، آواز آئی نوح، لیسا من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، میں نے رشتے کو کاٹ دیا. تو ایک بات کا پتہ چلا، اگر نبی کی کوئی بات نہ سنے تو اللہ رشتوں کو کاٹ دیتا. ارے میں نے بہت بڑی بات بول دی. کوئی رشتہ ہو، کوئی رشتہ ہو، نبی کی بات نہیں سنو گے تو آپ جو سمجھا وہ سمجھا، جو سمجھا وہ سمجھا. جو نبی کی بات نہیں سنے گا اللہ نے اگر رشتہ ہے بھی تو رشتے کو کاٹ دے گا. جب بیٹے کو کاٹا تو یہ تو باہر سے آئے تھے. صلوات پڑھے محمد والے. اب خالی رشتوں پہ فخر مت کرو کہ میرا رشتہ ان سے اتنا کلوز ہے. رشتہ کام نہیں آئے گا، عمل کام آئے گا. اللہ نے کہا لیسا من اہلک، ہم نے اس کے رشتے کو کاٹ دیا، تمہارے اہل سے ہی نہیں. وہ چڑھا پہاڑ پہ، ایسا چڑھنے لگا. اب بارش تیز ہوئی، اتنی تیز بارش ہوئی کہ کچھ سمجھ میں اللہ. اچھا آسمان پہ 12 برج ہیں، 12 برج. اللہ نے سارے برج کھول دیے تھے. یہ رحمت کی بارش نہیں تھی، یہ عذاب کی بارش تھی. تو سارے 12 برج آسمان سے کھلے ہوئے تھے. زمین کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جتنا پانی زمین کے اندر ہے وہ سب باہر آ جائے. زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا، آسمان سے بھی بارش. ان بیچ میں جو پبلک تھی یہاں کی سب سینڈوچ بنتے جا رہے تھے. نیچے سے بارش، پانی آ رہا، اوپر سے پانی آ رہا، اور اندھیرا ہو گیا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن نہیں، 40 دن تک بارش ہوتی تھی، 24 گھنٹے. حالت یہ ہو گئی تھی کہ دنیا کا کوئی حصہ چھپا ہوا نہیں تھا، ہر حصہ تھا. کوئی پہاڑ، کوئی اس زمانے میں بلڈنگز تو تھی بھی نہیں، جتنے بڑے بڑے ماؤنٹینس ہیں سب ڈوب گئے تھے. ایسا پانی اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا. اب سنو آگے. اب اللہ نے حکم دیا نوح، اور کشتی میں اتنا ڈارک تھی کشتی، پچ ڈارک، اندھیرا، لائٹ سسٹم تو نہیں تھا. نوح گھبرائے، جبرائیل فوراً آ گئے. 2 پرلس کو لے کے آئے، موتی کو. 2 چھوٹے چھوٹے موتی، شان لے اللہ کی. 2 چھوٹے موتی آئے. ایک موتی رکھا، موتی وہ روشن ہو گیا. پوری کشتی اندر سے روشن ہو گئی ایک موتی سے. آج ہم لائٹ بنا کے بڑا فخر کر رہے، 20,000 سال پہلے اللہ نے موتی کے ذریعے روشنی پھیلائی تھی. میرا مولا 1400 سال پہلے بولا تھا، پانی کو دیکھ کے، پانی کے جو جھرنوں کو دیکھ کے کہا تھا یہ جو تم پانی دیکھ رہے نا، اس سے میں ساری دنیا کو روشن کر سکتا ہوں. کاش دنیا اس وقت مان لیتی تو روشنی ہزاروں سال پہلے آ جاتی. تو ایک موتی آیا، اس سے پوری کشتی روشن ہوگی، برائٹ نور. اور ایک نور اور رکھا، کہا یاد رکھو جب یہ نور روشن ہوگا تو مغرب کا وقت ہوگا، یہ نور روشن ہوگا تو فجر کا وقت ہوگا، یہ نور روشن ہوگا ظہرین کا وقت ہوگا. آپ سوچو وہاں بھی کوئی چانس نہیں تھا نماز قضا کرنے کا. کتنا آہستہ سنے نہیں. کشتی میں بھی کہا تھا کہ یہ نور بتائے گا ٹائمنگز کو.
کہ کون سا ٹائم، اس لیے ہر طرف اندھیرا. یہ نور بتائے گا کہ ٹائمنگز کیا ہے، یہ نور بتائے گا کہ کشتی میں کیا کرنا ہے، وقت کیا ہے، وقت نماز کیا ہے. ہر طرف آ گیا. اب کشتی کوفے سے چلی، جانور آ کے کشتی سے ٹکرا رہے. اور اچھا، بارش کی جو آواز تھی نا، اتنی گرجدار آواز، اتنی گرجدار آواز کہ اللہ نے سارے دروازے اوپر کے کھول دیے تھے. آج بھی جبھی بھی، غور سے سنو، آج بھی جبھی بھی بارش ہوتی، اب بارش میں گرجدار آواز آتی، تو کتاب میں ہے کہ یہ وہی آواز اب تک باقی ہے. آپ نہیں سمجھے، اب میں ایک واقعے سے آپ کو بتاتا ہوں. جناب سلمان فارسی نے مولا علی سے کہا تھا کہ یا علی، مجھے کوئی خاص چیز عطا کیجیے جو اب تک آپ نے کسی کو نہیں دی. تو علی نے کہا تھا کہ سلمان آنکھوں کو بند کرو. سلمان نے آنکھوں کو بند کیا. کہا سلمان غور میری طرف دیکھیں. کہا سلمان تم کیا فیل کر رہے؟ کہا میں ہوا میں پرواز کروں، فضا میں، اسپیس میں میں پرواز کروں. کہا اور کیا فیل کر رہے؟ کہا میں اور بلند جا رہا ہوں، اور بلندی پہ جا رہا ہوں، بلندی پہ جا رہا ہوں. اس کے بعد کہا سلمان نے کہ مولا میں ایک ایسے جزیرے میں، ایک آئی لینڈ میں پہنچ گیا، ایسا دکھ رہا میں آئی لینڈ میں کھڑا ہوں. اس کے بعد سلمان جیسا صحابی رسول کہتا ہے کہ ایک ایسی گرجدار آواز آئی. یہ کب کا واقعہ ہے؟ 1400 سال پرانا. کا ایک ایسی ساؤنڈ، گرجدار آواز کہ سلمان جیسا صحابی کہتا ہے میرا دل دہک گیا، میں نے اپنے ہاتھوں کو کانوں پہ رکھ لیا. جب آواز ختم ہوئی تو میں نے علی سے پوچھا مولا یہ آواز کیسی تھی؟ کہا سلمان یہ طوفان نوح کی آواز ہے جو اب یہاں پہنچی ہے. آپ کو معلوم ہے سپیڈ کیا ہوتی ساؤنڈ کی اور لائٹ کی؟ جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بتا سکتے کہ جو لائٹ کی سپیڈ ہے وہ 1,80,000 مائلز پر سیکنڈ، 1,80,000 مائلز پر سیکنڈ یہ لائٹ کی سپیڈ ہے. اسی طرح ساؤنڈ کی سپیڈ ہے. آپ صرف اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہزاروں کس رفتار سے سپیڈ ٹریول کر رہی. لیکن کمال یہ ہے کہ علی نے کس عالم میں سلمان کو پہنچایا. اب پتا چلا کہ رب العالمین جو کہا کہ میں عالمین کا رب ہوں، اب معلوم ہوا کہ کون سا عالم تھا جو علی نے پہنچا. یہ وہی پہنچا سکتا جس کے سامنے یہ عالم بنا ہو. یہ وہی پہنچا سکتا کہ جس کے سامنے کائنات بنی ہو. لوگوں نے یہی تو کہا تھا علی سے کہ یا علی، جب بھی کوئی آگے سوال کرتا فوراً جواب دے دیتے، ایک لمحہ بھی نہیں رکتے. علی نے کہا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5. علی نے کہا تم نے دیکھا نہیں اور بول دیا 5. تو کہا میرے مولا صبح شام دیکھتا ہوں انگلیوں کو. کیا بولا دوستوں؟ علی نے کہا میرا بھی حساب وہی ہے. دوبارہ ایسی گرجدار آواز دنیا میں پھیل رہی تھی، چیخ پکار بارش کی. اب جب بارش تیز ہوتی تو کیسی آواز آتی؟ اور یہ تو عذاب کا بارش تھا، پانی تھا، زمین سے پانی، آسمان سے پانی. ایک ہنگامہ مچ گیا. 40 دن 24 گھنٹے سورج کا نام و نشان مٹ گیا، پتہ نہیں کہاں چلے گیا. اب کشتی روح چلی. چلتے 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 مکہ پہنچی. مکہ جب پہنچی تو اللہ نے حکم دیا، میں نے دوسری مجلس میں بولا کہ کشتی سے اترو اور اس پہاڑ سے نبی آدم کے تابوت کو لو اور کشتی میں رکھنا. نبی نوح اترے، تابوت کو اٹھایا، کشتی میں لا کے رکھ لیا. اب کشتی چلتے چلتے خانہ کعبہ کے پاس پہنچی. خانہ کعبہ جو نور کا خیمہ تھا، لوگوں کو بڑا اعتراض تھا نا کہ کعبہ کیسے تھے اس زمانے میں. ارے بابا کعبہ دنیا جب سے بنی اس وقت سے کعبہ ہے، اس شکل میں نہیں ہے، نور کے خیمے کی شکل میں تھا اور ملائکہ طواف کرتے تھے. کشتی ہے نور. خانہ کعبہ کا جو پارٹ ہے آج بھی جو حصہ ہے کعبے کا، وہاں پہ پانی نے کراس نہیں کیا، بلکہ وہاں پانی آگے گول پھرتا تھا اور پھر کیسا بلند ہوتا تھا، ایسا بلند ہوتا تھا جیسا یہ کعبہ ہے.
ایسا بلند ہو رہا پانی، کراس نہیں کر رہا، وہ زمین کو کراس نہیں کر رہا جو اسپاٹ ہے کعبے کا، بلکہ ایسا بلند ہونے لگا، ایسا بلند ہونا، ایسا بلند ہونا، ایسا بلند ہونا، ایسا بلند ہو کے گول پھر رہا۔ کشتی نوح پہنچی، کشتی نوح نے بھی ویسے ہی 7 چکر لگائے۔ کیا بول رہا دوستو، کشتی نوح بھی چکر۔ تو آدم نے پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ کعبہ ہے۔ تو کہا وہ اس لیے گول پھر رہا ہوں۔ کہا پھرتے رہے پھرتے رہے پھرتے رہے پھرتے رہے، پھر وہاں سے کشتی پوری دنیا میں گھومی ہے نوح کی کشتی، ہول ورلڈ، نون ورلڈ اس وقت کا، پوری زمین پہ کشتی نوح پھر رہی تھی۔ اور عجیب آپ دیکھیں، چلانے والا کوئی نہیں تھا، چپو نہیں مار رہے تھے، سمجھے؟ چپو پرانے زمانے میں تو چپو مارتے تھے نا، وہ مارنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی میپ نہیں تھا، کوئی ریڈار سسٹم نہیں تھا، پورا کنٹرول وہ کر رہا تھا جو قوت پروردگار کا مظہر ہے۔ ارے کیا آپ سمجھے؟ وہ کنٹرول کر رہا تھا جو اللہ کی طاقتوں کا مظہر ہے، وہ کنٹرول کر رہا تھا پورا، اور وہ کشتی چل رہی تھی، کوئی میپ نہیں تھا، کچھ نہیں ہے، چل رہی کشتی۔ اب یہاں پہ مجھے ایک بات دیکھیے، چلانے والا کوئی ہو تو چلے نا، یوں تو نہیں چل سکتی۔ مجھے ایک اتنا اچھا واقعہ یاد آ رہا شیخ مفید کا، لیکن پھر میں ہٹ جاؤں گا ٹاپک سے، لیکن کشتی سے ریلیٹڈ اس لیے وہ پڑھنا چاہتا تھا، اب نہیں پڑھتا۔ تو چلی، چلتے 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 کشتی ہلنا شروع ہوئی، لٹرلی ایسا ہل رہی تھی جیسے اب ڈوب جائے گی۔ اس وقت نوح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، غور سے سنو، نوح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نوح نے کشتی میں سے ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھا کے کہا پروردگار تیرا وعدہ ہے، تیرا پرومس ہے کہ تو میری کشتی کو نجات دے گا، یہ تو ڈوب رہی ہے۔ آواز آئی نوح یہ کربلا ہے، نوح اس وقت تم کربلا پر ہو۔ یہاں آخری رسول کے نواسے کی کشتی ڈوبے گی، نوح کی۔ وہاں پہ نوح کو مصائب کربلا پڑھ کے سنائے گئے، اور نوح نے اپنی کشتی میں بیٹھ کر گریہ آزاری کیا۔ پھر یہ کشتی چلتے چلتے، میں بہت شارٹ کر رہا، گھڑی میرے سامنے، چلتے چلتے کوہ جودی پہ آئی۔ کوہ جودی کوفے کا وہ پہاڑ، آئی اور آ کے ایسا ٹکرائی، جیسی ٹکرائی اب اللہ نے حکم دیا، آسمان سے بارش کو روکا، زمین کو حکم دیا کہ جتنا پانی ہے اس کو اندر سلب کر دے۔ زمین پانی کو چوسنا شروع کی، زمین کے اندر پانی جانے لگا، اوپر سے پانی رک گیا، 3 دن تک پانی نیچے گیا۔ اس کے بعد نوح نے دیکھا کہ زمین پہ کچھ گرین پتے نظر آئے، لیوز، کشتی میں سے دیکھا۔ اچھا کشتی بھی ٹوٹلی ایئر کنڈیشن، سینٹرلی ایئر کنڈیشن تھی۔ آپ سمجھ رہے، میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا، بعد میں مجلس کے بعد مجھ سے نہیں پوچھنا کہ اس زمانے میں ایئر کنڈیشن تھا، میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا، سینٹرلی ایئر کنڈیشن کشتی۔ اور جب گرین لیوز دیکھے تو نوح سمجھ گئے کہ اب پانی باہر بالکل رک گیا۔ انہوں نے کوے کو، کرو کو، یہ جو بلیک کوے انڈیا میں گھومتے نا، ان کو بھیجا، اس نے کہا جا کے نیچے دیکھ حالات کیا۔ وہ گیا اور جا کے مردار کھانا شروع کر دیا، جانوروں کو کھانا شروع کر دیا، آئے نہیں پلٹ کے، نبی نے بھیجا واپس نہیں آیا، اور کھا رہا مردار۔ تو نوح نے کہا تیری خدمت میں ہی مردار ہوگا، اب تک اس لیے اس کی خدمت میں مردار ہے۔ اس کے بعد نبی نے فوراً پیرٹ کو بھیجا، پیرٹ کو، پوپٹ آپ کی زبان میں، پوپٹ کو بھیجا، پیرٹ کو، وہ آیا، اس نے آ کے کچھ پتے اپنے منہ میں لے کے واپس آیا۔ پیرٹ کو پالنا بہت ثواب ہے طوطے کو، وہ اوپر آیا تو نوح سمجھ گئے کہ اب زمین پہ، اب نوح کشتی سے سب سے پہلے اترے تو دیکھا کہ پوری زمین کے اوپر انسانوں اور جانوروں کی لاشیں پڑی، پوری
پوری زمین پہ لاشیں ہیں، ڈیڈ باڈیز ہیں، جانور انسان. آسمان کی طرف دیکھا، اللہ کی آواز آئی، نو یہ تمہاری خواہش تھی طوفان کی، تم نے مانگا تھا، ہم نے بھیج دیا. اب میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں، اب میں کبھی طوفان اس طرح اپنے مخلوق کو نہیں ماروں گا. پھر ماس گریوز بنائی گئی اور بنا کے تدفین ہوئی سب کی. اس کے بعد بھی نوح 200 یا 300 برس زندہ رہے، روتے رہے، گریا کرے. ان کے 3 بیٹے تھے، ساما ان کے وارث ہے، ساما بن نوح، یہ جو ہے ان کے ریئل سکسیسر تھے، وارث بنے. ان سے نسل چلی اور ان کے بیٹوں کو نوح نے مختلف زمین پہ مختلف جگہوں پہ بھیج دیا تھا. تو وہاں پہ ان کی نسل شروع ہوئی اور پھر وہاں سے ان کی نسل چلنے لگی. اس کے بعد نوح کا جب لاسٹ وقت آیا، انتقال کا وقت آیا، تو کچھ دن کے لیے بیمار ہوئے. پھر آخری وقت آیا تو انہوں نے جو کچھ ان کی اولاد اس وقت موجود تھی ان کو بتایا کہ ساما جو ہے وہ میرا وارث ہوگا، وہ میرا جانشین ہے، اللہ کا حکم ہے. ساما نے پھر غسل دیا، کفن پہنایا اور ان کو نجف اشرف میں لا کے دفن کیا. اس اللہ پڑھے محمد والے. بہرحال میں نے 2 دن کے اندر بہت جلدی سے طوفان نوح کا، اس لیے کہ میرے سامنے ابھی جناب ابراہیم، جناب موسیٰ کے موسٹ انٹرسٹنگ واقعات ہیں. اس سے پہلے نبی صالح. نوح کے بعد جو بڑا نبی آیا وہ نبی ہود ہے. نبی ہود آئے. یہ وہی نبی ہے کہ جن کے زمانے میں شداد کی حکومت تھی. ہود وہ نبی کہ جس کے سامنے وہ شداد جس نے جنت بنائی تھی. یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، لیکن وہ واقعہ مجھے 15-20 منٹ لے لے گا تو میں نہیں پڑھتا آج. ہود ان کے بعد، نبی نوح کے بعد ہود آئے. ہود نبی کے بعد نبی صالح آئے. نبی صالح یہ بھی فلسطین، سیریا اور یمن کے قریب ایک پہاڑیوں میں، ماؤنٹینز میں یہ آبادی تھی. 2 لاکھ آدمی کی، 2 لاکھ کی ایک بستی تھی. اچھا اب دیکھو، پھر 3 نبی، ایک نبی کے 3 بیٹے، ان سے نسل چلی، لیکن چلتے چلتے پھر گمراہ ہو گئے. پھر شیطان کی بات میں آ گئی. اتنی جلدی شیطان نے گمراہ کیا کہ جناب ابراہیم سے پہلے شداد بنا اور شداد نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. خدائی کا دعویٰ کیسے کیا؟ کہ جب پیسہ آیا. اسی لیے جب بھی پیسے کے لیے دعا کرو، دعا یہ کرو کہ اللہ پیسے کے ساتھ توفیق بھی دے، ورنہ من مت دے پیسہ. اس لیے کہ شداد پہلے اس نے اعلان نہیں کیا تھا کہ میں خدا ہوں. اس نے اعلان کب کیا؟ جب پیسہ آیا. شیطان نے اس کے دماغ میں ڈالا، یار یو آر دا ریچسٹ پرسن، اتنی دولت ہے، تو اپنے لیے خدائی کا دعویٰ کیوں نہیں کر دیتا؟ اس نے کہا اٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، اٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، لیٹس اناؤنس. اس نے اناؤنس کیا ہے 1 ڈے کہ ہم خدا، میں تو خدا ہوں. اب کیا تھا؟ پیسے سے ہر چیز خرید سکتے. جب آج خرید سکتے تو اس وقت بھی خرید سکتے تھے. ایمان آج بھی بک رہا، کل بھی بک رہا تھا. دیکھیے میں بڑی احتیاط سے پڑھ رہا، لیکن بہت میسیجز ہے، اگر کوئی سمجھنے والا سمجھ رہا کہ جب تک رزق حرام پیٹ میں رہے گا، جیب میں رہے گا، تم یہی حرکتیں کرو گے. جب تک رزق حلال نہیں آئے گا، یہ گوشت تمہارا رزق حلال سے بننا چاہیے، یہ ہڈیوں میں طاقت رزق حلال سے آنا چاہیے، یہ جو تمہاری رگوں میں خون دوڑ رہا نا، یہ بھی رزق حلال کا خون ہو. اگر یہ 3 چیزیں تمہارے پاس ہے تو ولایت علی ہے، ذکر حسین ہے، ورنہ کوئی ولایت نہیں ہو سکتی. یاد رکھو، آئی ایم ویری اوپن، ویری بلانٹ، ویری ایگریسو. یہ ممبر کا حق ہے جو میں بول رہا ہوں. کوئی نہیں بولتا، لیکن مجھے بولنا ہے، حق ممبر ہے. میرے پاس ڈپلومیسی نہیں ہے کہ میں آپ کو بھی خوش کروں، آپ کو بھی خوش کروں. میں صرف مادر حسین کو خوش کروں. میرے سید امام کو خوش کروں، زمانے کا امام راضی ہو. جب زمانے کا امام کسی کی مدد کر سکتا، جب مولا پروٹیکٹ کرتے، تو نو بڈی کین ٹچ. دنیا بھر میں الحمدللہ پورے ہندوستان میں ایگریسولی بولتا ہوں، اس لیے کہ میں بیوی سے ڈرتا ہوں. بچانے والی بیوی اور کوئی نہیں بچانے والا.
اگر بیوی کسی کو بچا لے تو کون روک سکتا؟ تو نبی ہود کے بعد، اس لیے کہ آج مجھے سالے تک جا کے ختم کرنا، کل سے مجھے جناب ابراہیم کا شروع کرنا، جو ویری انٹرسٹنگ واقعہ، اتنے انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا ٹائم. 2 گھنٹے ایک مجلس پڑھی ہے نبی ابراہیم کے اوپر، یعنی 4 گھنٹے کی مجلس ہے. اتنے واقعات ہیں نبی ابراہیم، ویری انٹرسٹنگ. وہ بھی خدا تھا، ایک ریڈی میڈ خدا تھا وہ بھی. نبی صالح ابراہیم سے پہلے کا نبی. یہ نبی فلسطین یمن کے قریب پیدا ہوا، صالح نبی. آج بھی مسجد کوفہ میں نبی صالح کا مصلی ہے. بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری نبی ہے. اتنے ایکسٹرا آرڈنری نبی، یہ روز جا کے تبلیغ کرتے تھے. بس 10 منٹ میں ان کا واقعہ پڑھ کے مساق پہ آ جاؤں گا. روز جا کے تبلیغ کرتا. اللہ کا حکم تھا کہ جا کے صالح اس امت کو تبلیغ کر، روز جا کے تبلیغ کر. لیکن جس کے پیٹوں میں حرام ہے اثر ہوتا؟ اثر ہی نہیں ہوتا. بولے جا رہے سوائے چند کے سب کافر. جو ان کا سردار تھا، ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، پہاڑ کے بعد صالح ایسا ہاتھ رکھ کے تبلیغ کر رہے تھے. سامنے ہزاروں آدمی، اور جو وہاں کا رولر تھا جابر بادشاہ، وہ بھی تھا سردار اس قبیلے کا. اس نے کہا صالح تم کیا کہتے ہو کہ اللہ کو ایک مانو؟ کیوں مانو اللہ کو؟ تمہارا اللہ دے گا کیا؟ کہا اللہ کے پاس ہر طاقت ہے، وہ ہر چیز دے سکتا ہے، جنت دے گا. تو سردار نے کہا سب طاقتیں اللہ کے پاس ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے؟ کہا ہاں بے شک وہی پیدا کرنے والا، زندہ کرنے والا، مردہ کرنے والا وہی. تو کہا اچھا ایسا کرو، یہ جو پہاڑ پہ تمہارا ہاتھ ہے نا، تمہارے اللہ کو بولو یہاں سے ایک اونٹنی کو نکالو اس پہاڑ میں سے. کیمل، فیمیل کیمل کو پہاڑ کے اندر سے نکالو. لیکن ایسا نہیں، جب وہ باہر آئے تو اس کا جو سر ہو، ہیڈ، ریڈ کلر کے بال ہونا، ہیئرز اس کے ریڈ ہونا چاہیے. اور کیمل کی ہائٹ کتنی ہوتی؟ 4 فٹ، 5 فٹ، 6 فٹ لینتھ اس کی. 6 فٹ میکس 6 فٹ ہوگی، وہ بھی نہیں ہوتی. لیکن ہم کو، آپ کو یقین نہیں آئے گا، 6 فٹ نہیں مانگی، نارمل کیمل نہیں، میں 1 میل ہے کتابوں میں لکھا ہوا آج کی زبان میں. چلو 100 ہاتھ لیتا میں، 100 فٹ. میں صرف 100 فٹ کی بات کر رہا ہوں. لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ اس نے کہا کہ 100 فٹ لمبی چاہیے لینتھ. آپ امیجن کریں یہاں سے لے کے وہاں تک کیسی ہوگی، کیسا جانور ہو؟ کوئی جانور ہے ایسا کہ یہاں سے لے کے وہاں تک 100 فٹ ہو؟ اس کے بال جو ہے، اس کا سر ریڈ کلر کا ہونا چاہیے، باڈی کے اوپر یہ کلر کے بال، ہیئرس ہونا، یہ کلر ہونا، یہ یعنی امپاسبل چیز کو صالح سے کہا. اس کے بعد کہا کہ جیسی وہ آئے باہر فوراً ایک بچے کو بھی دینا چاہیے. نبی صالح سے باہر پہ آ سکتی کھڑا کہ یہ بولو میرے خدا کے لیے کوئی یہ ناممکن چیز نہیں ہے. کیا یقین ہے نا؟ میرے خدا کے لیے یہ ناممکن نہیں، امپاسبل نہیں ہے. ہی کین ڈو اٹ ان اے سیکنڈ. کن فیکن کا معاملہ ہے. لیکن میرے کو یہ بولو کہ اگر اس نے پیدا کر دیا پہاڑ میں سے، تم اس کو مان لو گے؟ اللہ کو ایک مانو گے؟ تو کہا 100% مانیں گے. اتنا بڑا معجزہ کیسا نہیں مانگے؟ نبی صالح نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگار تو سن رہا ان کے ڈیمانڈ کو، پلیز ڈو اٹ. ابھی لفظ ختم نہیں ہوئے، پورا پہاڑ میں گرجدار آواز، پہاڑ ایسا ہلنے لگا. پورا مجمع پہاڑ کی طرف دیکھا. عجیب معجزہ ہے قرآن کا یہ. پورا پہاڑ ہلنے لگا، ہل کے سارا مجمع پلٹا پہاڑ کی طرف. دیکھا اس پہاڑ پتھر میں سے ایک سر باہر آیا اونٹنی کا. جیسا ڈیمانڈ کیا تھا ویسا. کمال یہ ہے پہلے سے بنا کے نہیں رکھا تھا اللہ نے. اب میں یہاں پہ ایک بات بولوں، شبیر بھائی سنو. آپ مولا علی ایک جگہ کہتے ہیں کہ وہ میں ہوں جب ماں کے پیٹ میں بچوں کے نقش کو بناتا ہوں. میں ہوں جب ماں کے پیٹ میں بچوں کے نقش بناتا ہوں، یعنی فیس بناتا ہوں. یہ میرا مولا کا جملہ ہے. یعنی میں آگے نہیں بولتا. گھڑی میں کو 1 سیکنڈ کا چانس نہیں دے گی کہ میں ادھر ہلوں یا ادھر ہلوں. اس کے بعد وہ ایسا باہر آیا.
ایسا ایسا ایک عجوبہ تھا، عجوبہ، نشانی ہے اللہ کی. پوری وہ اونٹ باہر، پورے پبلک کریزی، پاگل ہو گئے کہ ہاؤ کین اٹ بی. اس کے بعد فوراً اس نے کہا، اس کے سردار نے، ہم نے بچہ بھی مانگا ہے. سالے نے کہا ویٹ، جب یہ دے سکتا تو بچہ کیا ہے. چند لمحوں میں اس کے پاس ایک بچے کی ولادت ہوئی، اور بچہ جیسے ہی پیدا ہوا ناخے سالے کا، وہ ماں کے اطراف گھومنے لگا. اور اب اس کا حال کیا تھا، اس ناخے کا، اس کیمل کا، اس کو دیکھ کے سارے جانور ڈرتے تھے، بھاگ جاتے تھے. یہ جب جا کے کنویں میں پانی پیتا تھا ناخا، یہ کیمل، تو پورا کنویں کا پانی پی لیتا تھا، منہ ڈالتا تھا، پینا شروع کرتا تھا، اور پورا پانی پیا. جتنا پیتا تھا اتنا دودھ دیتا تھا. شان اللہ کی. کچھ دنوں کے بعد وہ بستی کے حالات صحیح ہونے لگے، اس لیے کہ بستی والوں نے اس کے دودھ سے ملک پروڈکٹ کا بزنس شروع کیا، اور ان سب کے غریب جو تھے ان کے حالات بدلنے لگے. جو اس کے اوپر بال تھے، ہیئرس تھے، اس سے ڈریسز بنائے، ڈریسز بنا کے وہ ایکسپورٹ کرنے لگے، دودھ ایکسپورٹ کرنے لگے، سب کے حالات صحیح ہونے لگے. لیکن آپ جانتے وہی مزاج آج بھی ہے. غریب کے حالات صحیح ہونے لگے تو جتنے امیر تھے ان کا مزاج بدلا. مزاج بدلا کہ پوری بستی پیسے والے ہو جائے گی تو ہمارا کیا ہوگا. ایگزیکٹلی آج بھی ان کا یہی حال ہے کہ برداشت نہیں کرتے کسی کے حالات صحیح ہوں. لیکن ڈرو مت، اس لیے کہ کسی کے کہنے سے حالات نہیں، حالات کو صحیح کرنے والا بیٹھا ہوا ہے. روز زیارت وارثہ پڑھو، تمہارے رزق کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے. اس صلوات پڑھے محمد و آل محمد. 9:55 ہو رہے. دوستو میرا وقت ہو گیا. I'm so sorry. 9:55 ہو رہے. I have to finish majlis by 10. بات کو میں یہی روک رہا ہوں. یہ پیسے والوں کے اوپر. اب رات بھر سوچنا یہ پیسے والے کہ عابد گلرامی کیا بول گیا. ہسٹری پڑھ رہا ہوں، کتابوں سے پڑھ رہا، مجھے نہیں ہوا. تم اپنے رزق کو صحیح کرنا. میں بامبے کے تمام ان لوگوں کو بول رہا ہوں جو میری مجلس لائیو سن رہے اس وقت. اربعین تک زیارت اربعین پڑھو. میں نے بولا رزق کے لیے زیارت اربعین اور زیارت وارثہ ڈیلی پڑھو، ہر نماز کے ساتھ. 4 منٹ کی زیارت ہے مولا حسین کی. اٹس میٹر آف 4 to 5 minutes. But that 5 minutes can change your destiny. میں ممبر رسول سے بول رہا ہوں. وارثہ رزق کے دروازوں کو کھولتی ہے. وارثہ تمہارے حالات کو صحیح کرتی ہے. گھر سے نکلنے سے پہلے وارثہ پڑھو، ہر نماز کے ساتھ وارثہ پڑھو. اور وارثہ، اس وارثہ کو ہدیہ کرو نوے امام کو، 9th امام کو. رزق کے لیے دعا مانگو نوے امام کا واسطہ دے کر. تو وارثہ بھی نوے امام کو ہدیہ کرو. اور بی بی نرجس خاتون کو نوے امام کو یہ بولو کہ مولا آپ کے جج کی زیارت میں آپ کو ہدیہ کر رہا، گفٹ کر رہا. آپ میری فیملی میں میرے مومنین کے ساروں کے رزق کھول دو. آپ دیکھو، آپ ٹرائی کر کے دیکھو. مجھے صرف تمہاری دعا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ، آئی جسٹ نیڈ یور پریئرس. بس تم کر کے دیکھو، تمہارے ہاتھ جو رکی ہوئی چیزیں وہ کھل جائیں گی سامنے. حالات جو رک رہے ہاتھ سامنے آ جائیں گے. بس رزق کے لیے اس سے بہتر نہیں. اس لیے کہ اس غریب حسین کی زیارت ہے جس کو بھوکا مارا گیا، پیاسا مارا گیا، لیکن وہ اتنا کریم ابن کریم ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو بھوکا دیکھنا نہیں چاہتا. بس مولا آپ کو سلامت رکھے. دوستو دن کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہے، کیا حالات کیسے گزر رہے یہ دن. کربلا عاشورے کے بعد لاسٹ ویک آج کیا تھا؟ آج شب عاشور تھی. فاطمہ کے لال کی ظاہری زندگی کی آخری رات تھی. کل کا دن
میرے مولا حسین کا شہادت کا دن تھا۔ شہادت کے بعد جب 11 محرم آئی اور کتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا نہیں، اور جب اونٹ لائے گئے تو بے کجاوا اونٹ تھے، سیدانیوں کے بازوؤں میں رسن باندھی گئی، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، بیویوں کے ہاتھوں میں رسی تھی، سکینہ کے گلے پہ رسی تھی۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ چلنے لگا، جناب زینب نے سب کو سوار کیا۔ جب خود کی سواری کی باری آئی تو علی اکبر کو نہیں پکارا، قاسم و اون و محمد کو آواز نہیں دی، حسین کے لیے نہیں آواز دی، بلکہ نہر کی طرف رخ کر کے کہا عباس مدینے سے چلتے وقت تم نے پردے کا انتظام کیا تھا، بھیا بہن کو سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے، دل یہ کہتا ہے کہ غازی کی لاش تڑپ رہی ہوگی نہر کے اوپر۔ جب یہ قافلہ چلا، بی بی نے دیکھا کہ مولا حسین کی لاش کے قریب چوہتے امام سر سے پیر تک کانپ رہے۔ بی بی نے امام زمانہ زیارت نائیہ میں شہزادی زینب کو سلام کرتے یہ کہہ کر کہ میرا سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے۔ تکلف سے مت رہو، تکلف سے مت رہو۔ زینب جب اونٹ سے زمین پر آئیں تو وہی انداز تھا جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ شہزادی کو اس حالت میں دیکھ کے چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالو، تو بی بی نے کہا بیٹا تم سنبھالو، تو امام نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں میں کیسے سنبھالوں، یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے، میں جوان بیٹا ہوں، باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ شہزادی نے کہا نانا یہ حسین ہے نانا۔ وہاں سے قافلہ چلا، قافلہ کوفہ پہنچا۔ میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کوفہ پہنچا۔ یہ وہی کوفہ تھا کہ جب پہلی مرتبہ بی بی زینب آئیں کوفے میں، جب مولا کی حکومت تھی تو علی نے امام حسن سے کہا تھا کہ بیویوں کو رات میں لے کے آنا اور بعد میں لے کے آنا اور شہر سے باہر روک دینا، مجھے اطلاع کرنا۔ جب سیدانیاں آئیں تو علی کو اطلاع کی گئی، آدھی رات ہو چکی تھی، سارا کوفہ سو رہا تھا۔ علی شہر سے باہر آئے، ساری اماریوں کو دیکھا، بی بی زینب کی اماری کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جیسی کوفے کا دروازہ آیا، علی نے کہا بیٹی زینب یہ کوفے کا دروازہ ہے۔ جب شہر میں داخل ہوا سارا بازار خاموش تھا، علی نے کہا کہ زینب یہ کوفے کا بازار ہے۔ عزیزو اس وقت شہزادی نے کہا تھا کہ بابا آپ مجھے کیوں بتا رہے، تو علی نے کہا تھا بیٹی ایک وقت آئے گا کہ تم اسی دروازے سے داخل ہوگی، اسی بازار سے گزرے گی اور شمٹ تعارف کرائے گا حاضر ہی زینب حاضر ہی ام کلثوم۔ میں نے مجلس ختم کر دی۔ عزیزو ابن زیاد کے دربار میں قافلہ پہنچا۔ ابن زیاد ظالم تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک گوشے میں سیدانیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ ابن زیاد نے اشارہ کیا کہ اس قیدی کو لے کر آؤ، بس 2 منٹ سے زیادہ نہیں، ایسا پرسا دینا کہ آج امام زمانہ تمہیں دعا دے، آج بی بی زہرا تم کو دعا دے۔ عزیزوں مختار کو بلایا گیا، دربار میں مختار زنجیروں میں جکڑا ہوا آیا۔ جیسے ابن زیاد کے سامنے مختار آئے تو ابن زیاد کے ایک وزیر نے مختار سے کہا کہ مختار تم اپنے امیر کو سلام نہیں کرتے، اشارہ ابن زیاد کی طرف کیا تو مختار نے کہا میرا امیر تو آقا حسین ہے، میں صرف حسین کو سلام کرتا۔ تو مجلس ختم کر دی۔ ابن زیاد نے کہا کہ اے مختار کیا تم اپنے حسین سے ملو گے؟ تو مختار نے اتنے یقین کے ساتھ کہا کہ تیرا نجس دربار اور میرا آقا یہاں کیوں آئے گا، یہ کہنا تھا۔ اس نے تشتے دلابے سے کپڑے کو ہٹایا، جیسے ہی مختار نے حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا جلال میں آ گئے، آگے بڑھ کے حملہ کرنا چاہا، پیچھے سے آواز آئی کہ مختار ٹھہر جا۔ اب جو پلٹ کے دیکھا چوتھا امام زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ امام نے کہا مختار آنکھوں کو نیچے کر، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ مختار گھر اجڑ گیا، بچے ذبح کر دیے گئے۔ پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ، پروردگار
ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے. ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما. جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے عزاداری ہو رہی اس عزاداری کی تو حفاظت فرما. ہمارے سارے عزا خانوں کی حفاظت فرما. پروردگار مولا حسین کے مصائب کا واسطہ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. ہم میں اتحاد اور محبت کو پیدا کر. ہمارے سب مل کے آمین بولے. ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ. مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے. پروردگار گلستان ہند کے جو انتظامیہ ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے. یہاں کے سارے مرحومین کو بخش دے. بالخصوص وہ جو نوجوان یاسین ظفر یاسین جو لڑکا محمد اس کے درجات کو بلند فرما. ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک دفعہ سورہ حمد 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آپ بیٹھ جائیں. مجھے ایک اعلان کرنا ہے آپ سے. اور گلستان ہند کے تمام مرحومین سارے اپنے اپنے مرحومین آج جس کی پہلی رات ہے وہ نجم الحسن کراروی اور علامہ ہلی اور علامہ مجلسی سارے علماء کے لیے سورہ فاتحہ